اس کو سراہا گیا ہے اور عام پبلک میں بھی میں نے ابھی کوئی ان کے خلاف کوئی منفی آرٹیکل نہیں دیکھا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل حوالے سے کسی نے کچھ اس پر اپنی رائے دی ہوگی ضرور، لیکن اس کے جواب میں پھر آ رہا ہے یہ ڈیبیٹ تو ہر چلتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مرکز سے اسلام آباد سے بات آ رہی ہے کہ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کی جا رہی ہے اور یہ پروپوزل یا ایک بل جو ہے وہ پیش ہونے والا ہے ایک آدھ دن میں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمیں تو 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا اور ہم نے اس پر رد عمل بھی دیا، لیکن بعد میں تردید آ گئی کہ نہیں کوئی ایسی تجویز ابھی تک نہیں ہے، اس وقت تک ہمارے پاس ایسی کوئی تجویز سامنے نہیں آئی۔ چیف جسٹس اور پھر پرائم منسٹر صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، ان کی غیر موجودگی میں تو ایسی کوئی ترمیم جو ہے وہ تجویز کے طور پر سامنے آ بھی نہیں سکتی۔ کسی کی رائے ہو سکتی ہے، اگر کسی نے کوئی اپنی رائے لانچ کی ہو تو اپنی بات ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے فل کورٹ اور اس کے بعد جو 8 نومبر کو اجلاس بلایا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ جو مقاصد جن مقاصد کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی شاید اس کے اثرات کو یا اس کے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا کس کو اختیار ہے کہ وہ اس قسم کے تبصرے کرے؟ اگر کسی کا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عدالت کو ایک فریق سمجھتی ہے کہ عدالت ایک کھلونا بنتے رہیں یا حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں تقسیم ہوتے رہیں۔ اگر عدالت ایسے اقدامات کرتی ہیں کہ وہ خود کو اس بحث سے نکالنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی ججز کی طرف سے، ابھی کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کے فیور کر رہے ہیں یا کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود سے اس سے معنی نکالنا کہ شاید یہ فلاں کے حق میں ہیں یا فلاں کے حق میں ہیں۔ تو ہم نے تو عدلیہ کی اصلاحات کی بات کی ہی اسی لیے ہے کہ جج صاحبان جو ہے وہ سیاست میں فریق نہ ہوں اور فیصلے اصول کی بنیاد پر ہوں۔ مولانا صاحب آپ دو صوبوں کی خصوصی طور پر بات کرتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہت ابتر ہے، مگر یہ کہ کسی بھی سطح پہ اس چیز کا نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو صورتحال ہے نہ صرف جو سراؤنڈنگز ہیں، اندرون شہر بھی صورتحال جو ہے وہ بے امنی کی ہے، بہت زیادہ تھریٹس ہیں، یہاں تک کہ ایک ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے جس میں افسران کو اور سرکاری ملازمین کو گھروں میں مقید رہنے کی اور انہیں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال تو کبھی بھی تاریخ میں نہیں رہی جب بہت زیادہ دہشت گردی کی صورتحال تھی۔ دیکھیے طالبان کا رونا جو ہے وہ کون روئے اور کیوں روئے، بات تو بنیادی یہ ہے کون لائے ہیں ان کو، کس نے ان کو راستہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی صورت میں فتوحات تو حاصل نہیں کی گئی کہ جنگ ہوتی ہے پھر آپ ایک فوج کو پسپا کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ علاقے پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہر جگہ پر ہماری انتظامیہ بھی موجود ہے، ان کے دفاتر بھی موجود ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے ریٹ بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری یہاں پر کنٹرول ہے، لیکن اس کے باوجود ریٹ کیوں ختم ہو گئی، کیوں ختم ہو رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک بڑے گیم کا حصہ ہے۔ اور آپ دیکھیں جی کہ پورے ملک کے اندر جو 2 صوبے ہیں ہمارے، ان 2 صوبوں میں یا مذہب کے نام پر بندوق اٹھایا گیا یا قومیت کے نام پر بلوچستان میں بندوق اٹھائے گئے ہیں، اور پارلیمنٹ سے اس الیکشن کے دوران قوم پرستوں کو بھی نکال دیا گیا اور مذہبی لوگوں کو بھی نکال دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے تو یہ پھر ان برے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے۔ ایک زمانہ تھا جب میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جہاں جہاں پر جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ ہے وہاں وہاں پر امن و امان ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ عوام کے حقیقی نمائندے تھے، وہ سامنے آ جاتے تھے۔ اب انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اگر کہیں جمعیت کے نمائندے ہیں تو وہ بھی بے بس ہو گئے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو معروف قسم کی کہ قوم پرست قیادت ہے،
جو مسائل کو سمجھتی ہے، جو سیاسی زاویے کو سمجھتی ہے، جو حکمت کو سمجھتی ہے، جو دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، یا وہ مذہبی قیادت کہ جو سیاسی معاملات کو پر ادراک رکھتی ہے، وہ معاملات کو سمجھتی ہے، ان کو غیر مؤثر کر دیا جائے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئے نوجوانوں کو نکالا جائے۔ تو اس قسم کی چیزیں حضرت سوائے اس کے کہ وہ علیحدگی کی تحریکوں کو تقویت دیں گے، اس کے علاوہ کوئی اس کا اور نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو یہ سوالات آپ کے بالکل وجہ ہیں کہ رفتہ رفتہ ہماری ریٹ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عام آدمی اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں اب اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں، لیکن وہ انسان ہیں، انہوں نے روزگار بھی کمانا ہے، ان کے روزگار کے مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے، کہاں تعلیم دلائیں، کس اسکول میں دلائیں، کہاں بھیجیں ان کو جی۔ تو اس خوف کی حالت میں نہ کوئی روزگار کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکل گیا کہ وہ لوگ خود بخود جو ہے وہ علاقے چھوڑ رہے ہیں اور ان کے حوالے کیا جا رہا ہے سب کچھ۔ مولانا صاحب، آپ نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور تحریک انصاف موجودہ انتخابات کو مان نہیں رہی، تو آپ مستقبل میں کوئی ایسی سچویشن آپ دیکھتے ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے؟ نئے انتخاب کی طرف جانا پڑے گا اگر ملک کو بچانا ہے۔ جو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی اور اس کے لیے جو مینجمنٹ کی گئی وہ تو 26ویں ترمیم میں ناکام ہو گئے ان کی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا عقل و خرد جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر الیکشن سے لا تعلق ہونا پڑے گا۔ جب تک وہ اپنی مرضی کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو اپنی مرضی کی ہماری اسمبلی ہوگی اور حکمران جو ہے وہ اپنی اکثریت سے ہماری مرضی کے مطابق ترامیم پیش کریں گے اور قانون پاس کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ اب نہیں رہیں گے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں کہ جہاں پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں تو کوئی پاس کر کے یہاں لایا ہے، ہمیں تو کسی نے یہاں حکومت ہمارے کسی نے حوالے کی ہے، ایسی صورتحال میں حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ تو آپ یہ سمجھتے کہ اگر 26ویں ترمیم کو آپ تسلیم نہ کرتے اور آپ سپورٹ نہ کرتے تو یہ ممکن تھا کہ حکومت یہ اپنا ٹینیور یا مینڈیٹ پورا نہ کر سکتی؟ دیکھیے، بات مینڈیٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اصولاً کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ 56 کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں اور 56 کلازز سے ہم اس کو 22 کلازز پہ لے آئے۔ اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے، اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے، ہمارے 8 ووٹوں کی ان کو ضرورت تھی، وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر لیا تھا۔ اپوزیشن اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا جی۔ تو پھر ہماری اس 1 مہینے کی محنت کی کیا فائدہ ہوتا جی؟ تو ظاہر ہے کہ ہم نے جہاں پر آئین کو اس قسم کی کدورتوں سے پاک رکھا ہے اور جس طرح ہم نے آئین میں صحت مند قسم کی چیزیں قبول کی ہیں، شاید اگر ہم اس جگہ پر آ کر کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں اور پھر 5 کلازز ہم نے اپنے شامل کیے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے منشور سے متعلق ہیں، وہ اس میں آگے 27 ہو گئے۔ اگر ان 27 کو ہم اس وقت ووٹ نہ کرتے تو آپ نے دیکھا نا جی کہ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا، وہ اپنے حالات کی وجہ سے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کی، ہماری تعریف کی کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بہت سی مشکلات بھی حل ہوئی ہیں، اور پھر ہم نے ان کو مسلسل اعتماد میں رکھا ہے جی۔ یعنی روزانہ کے حساب سے 1-2 میٹنگیں ان کے ساتھ، تاکہ ایک لمحے سے ان کو ہم آگاہ کر سکیں کہ جو مذاکرات میں جو ڈیولپمنٹس تھیں ان سے ہم نے مخفی نہیں رکھی۔ ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اب اگر ووٹ نہیں ہوگا اور جمعیت ووٹ نہیں کرے گی تو پھر تو پھر 1 مہینہ ہم نے مذاکرات کیوں کیے؟ آخر ذوالفقار علی بھٹو اور مفتی محمود کے بیچ میں تو مذاکرات ہوئے تھے نا جی، دونوں ٹیمیں بیٹھی تھیں اور کوئی 31 مطالبات جو ان کے دنوں پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔
تو اس طریقے سے تو اختلاف بھی ہوتے ہیں اور پھر مذاکرات بھی ہوتے ہیں. تو جمہوریت کا معنی یہی ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ بس حکومت اور اپوزیشن ایک موضوع اسمبلی میں آ جاتا ہے. تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر چند کہ ہم اس اسمبلی کو ڈیجیور نہیں سمجھتے لیکن ڈیفیکٹو تو ہے. اب اس میں کچھ تو کرنا ہوتا ہے جی. تو اگر ہم ساتھ نہ دیں اور اس طریقے سے وہ ہاتھ مروڑ کر گردن مروڑ کر اپنے نمبر پورے کر لے تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے, ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے. مولانا صاحب, آپ تواتر کے ساتھ نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اس وقت ملک متحمل ہو سکتا ہے نئے انتخابات کا؟ اگر دھاندلی والے الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یعنی وہ کیوں کرایا گیا پھر؟ حالات میں کون سی فاصلہ ہے کہ آپ صرف اپنے مطلب کے لیے دھاندلیاں کریں اور اسمبلیاں وجود میں لائیں, اور اگر شفاف الیکشن کے لیے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو پھر حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر کیسے متحمل ہوگا؟ تو پھر ملک متحمل نہیں ہوگا. یعنی ابھی خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ بچائے کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ پہلے حرام کھا لیا اور پیٹ بھر لیا اور پھر گھنٹے کے بعد کہ بھائی حلال بھی کھا لو, اب کہ حالات متحمل نہیں ہیں اب اس کے. تو یہ ملک کے حالات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے حالات کو بہتری کی طرف لے آئے ہیں, اب ایک دفعہ پھر سے پیچھے چلے جائیں, یہ نقصانات کی حضرت بہتری کی طرف لانا اگر عوام کے لیے ہے, اگر ملک کے لیے ہے, ملک ہمارا مشترک ہے. ملک ہمارا مشترک ہے. اگر ہم یہ اعلان نہ کرتے کہ شنگھائی تنظیم کی اگر ہمیں میزبانی ملی ہے تو ہمیں میزبان کی طرح کا رویہ اختیار کرنا ہوگا, تو یہ ملک کے لیے تھا نا. ورنہ ہم تو شور شرابہ کر سکتے تھے, اسلام آباد میں جلسے بھی کر سکتے تھے, اسلام آباد کے اندر ہم ایک دھرنا بھی دے سکتے تھے, کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. پی ٹی آئی بھی کر سکتی تھی, چاہے مار کھائیں چاہے جو بھی ہو سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن ہم نے صرف ملک کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مہمان آئیں, مسئلہ اقتصاد کا ہو, پاکستان اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے. اگر کل کلاں یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں ہمارے معاشی مشکل کو دور کرنے کے لیے تو ہم ایسے مواقع کو ضائع نہیں کرتے. اختلاف کی بھی حدود ہوتے ہیں کہ کہاں تک جانا ہے اور پھر کہاں تک نہیں جانا چاہیے. عدالتوں سے ریلیف ملنے لگا ہے فوری طور پر. علیمہ خان جو ان کی بہنیں ہمشیرائیں ہیں وہ بھی باہر آ گئی. آپ بانی پی ٹی آئی کو بھی آنے والے دنوں میں باہر آتا دیکھ حضرت, میں تو الیکشن سے پہلے بھی کہتا تھا کہ میں کسی بھی اپنے مخالف کو جیل میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, اور نہ ہی یہ جنگ کا طریقہ ہے کہ ایک فریق کے ہاتھ کھلے ہیں دوسرے کو آپ نے باندھ لیا ہے. تو یہ تو میں الیکشن سے پہلے بھی کہتا رہا, میں کسی سیاستدان کے جیل میں ہونے کے حق میں نہیں ہوں, بشمول عمران خان کے. ٹھیک ہو گیا. بڑی نواز.